ایک روڈ میپ دیا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیا. اس میں ایک بات انہوں نے کی جو کل کی ہماری بل تھی کہ جو اکنامک اوفینسز ہیں وہ پیسہ دے دیں اور جیل نہ جائیں. بہت اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب نروا مودی, وجے مالیا, مہیش چوکسی, نیرو مودی جو ان کے پیروکار ہیں وہ گھٹالے کریں, پیسہ واپس دیں اور جیل نہ جائیں, اور ہم جیسے لوگ سچی بات کرنے کے لیے یو اے پی اے میں سڑتے رہیں. اسی لیے شاید کل جسٹس اوجل بوہین نے, سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, کل کے ٹائمز آف انڈیا کے فرنٹ پیج کی سرخی ہے کہ دیش کو اگر وکست بھارت بنانا ہے تو یو اے پی اے سے لوگوں کو نجات دلانی ہوگی. توجہ دلاؤں گا سرکار کی طرف, 2 روڈ میپ کل آئے وکست بھارت بنانے کے لیے. ایک آپ نے دیا, ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کل دیا بنگلور میں کہیں تقریر کرتے ہوئے کہ عام آدمی کیسے ترستا ہے, اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی, اس وقت کرائسس ہیں, بالکل صحیح فرمایا انہوں نے, آگے اور بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے رہیے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج صحیح کہا جگدمبا پال صاحب نے, ہمارے جہاز وہاں سے آ رہے ہیں انرجی لے کر. ارے چند لیٹر گیس آپ 2 جہازوں میں لے کے آئے, وہ دن کہاں گئے جب ہم 4 باہر پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے. ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں جس طرح جموں کشمیر کے لوگ, آپ نے دیکھا ابھی سری نگر میں کیسے وہاں کے لوگوں نے, چاہے ظلم کہیں بھی ہو, اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے پیسہ جمع کر کے ڈونیشن جمع کی, کسی نے اپنی چین دے دی, کسی نے اپنا سونا دیا, کسی نے اپنی گاڑی دی. ایران کے جو بھائی ہیں, جن کے جو مظلوم لوگ ہیں, ان کی مدد کی جائے. اور ہماری سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے. اور جو اسرائیل میں بھی عام شہری وہاں کی سرکار کی غلط پالیسی کی وجہ سے مر رہے ہیں, ہماری سمپیتھی ان کے ساتھ بھی ہے. اور جس طرح ہمارے کشمیر کے لوگوں نے وہاں کے مظلوم لوگوں کے لیے کل جو زخمی ہوئے, جو بچیاں وہاں پر سکول میں مری, ان کے لیے کروڑوں روپیہ جمع کیا, میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. اور اپنی 1 ماہ کی تنخواہ میں لکھوں گا, یہاں پر ایک لیٹر بھی دے دوں گا, وہ بھی ایران کے اس سکول کی تعمیر کے لیے دی جائے جہاں 162 بچیاں مری. میں اپنے 1 مہینے کی سیلری وہاں ڈونیٹ کرتا ہوں. پھر اسی طرح ہم نے یہاں پر کہا اگر واقعی ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارا جی ڈی پی اتنا زیادہ ہے, تو 80 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر اور غریب کا فرق کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسی طرح انہوں نے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی بات کی, تو اس میں میری ایک گزارش ہے کہ بارہمولہ, جہاں سے میں ایم پی ہوں, ممبر ہوں, جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں وہاں کا 50% ایریا جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے, جنگلی علاقہ ہے, اور اس میں صرف فوجی کیمپ فوج ہے. اور ہمارے لیے وہ ایریا ایک طرح سے ہم وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ سیکیورڈ ایریا ہے, لہذا ہمیں اسپیشل پیکیج ملنا چاہیے. وہاں ہمارے پاس صرف پانی کا سب سے بڑا ریسورس ہے, بجلی بنانے کا, لیکن وہ آپ نے ٹھیکہ دیا این ایچ پی سی کو. انڈس واٹر ٹریٹی آپ کو یاد آیا, اس کو ختم کرنا ہے. اب اس سرکار نے تب ختم کی جب پہلگام کا سانحہ ہوا, اس سے پہلے ختم تو نہیں کی. لیکن جو جموں کشمیر کو انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے لاس ہوا, اس لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ اسپیشل پیکیج دیا جائے. سی ایس آر کی میں نے بات کی, ایئرپورٹ اتھارٹی, این ایچ پی سی, ایئرٹیل, جے کے بینک, بھارت پیٹرولیم. ہماری کانسٹیٹوئنسی میں ہم نے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں نے آنریبل فائنانس منسٹر سے گزارش کی ہے, بار بار کی لائف لائن ہے ہماری کانسٹیٹوئنسی میں 2 روڈ, لولا بانڈی پورہ اور لولا سوپور روڈ. اس علاقے کی تقدیر بدل جائے گی, اس کے لیے اسپیشل کچھ پیسہ ہمیں دے دیجیے گا. اسی طرح کالجو میں بھی بانڈی پورہ, کپوارہ, باقی جگہ وہاں اپر کلاسز جو ہیں, پی جی کورسز ابھی تک شروع ہی نہیں ہو پائے ہیں. اور لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کالا دن صرف یہ نہیں کہ جو باہر لوگوں نے کھایا. میری ایک گزارش ہے, میرا ایک اسسمنٹ ہے یہ کہ اگر ہم 100 کروڑ روپیہ کسی پروجیکٹ کے لیے رکھیں, ایمانداری سے خرچ کریں تو 50 کروڑ سے زیادہ نہیں لگے گا. 50 سے 52% رشوت میں جاتا ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ریولوشن آئے تو آپ کو کرپشن سے لڑنا ہوگا, مس گورننس سے لڑنا ہوگا. آپ بس 1 منٹ لوں گا, سیوا تیرتھ اچھا نام رکھنا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن پر کنٹرول کیا جائے. میری ایک سجیشن ہے, مودی جی کہتے ہیں کہ ہم بالکل ایک ریولوشن لا رہے ہیں, مودی ہے تو ممکن ہے, کر کے دکھائیں. ایک کمیشن بنائیں آپ جو پچھلے 30 سال سے ایم ایل اے سے لے کے پرائم منسٹر تک, سرپنچ سے لے کے ایم ایل اے تک, ایس ایچ او سے لے کے تھانے کے انچارج سے لے کے ڈی جی پی تک,
तहसीलदार से लेकर कमिश्नर सेक्रेटरी तक, मीडिया के हाउसेस, इनकी प्रॉपर्टियां देखी जाएं। आज के 30 साल पहले किसके पास कितना था, या जो इंजीनियर थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और 30 साल बाद उनके पास जो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां, बेनामी की प्रॉपर्टियां आई, वो प्रॉपर्टियां कहां से आई? अगर आप वो पैसा इन मगरमच्छों से, इन सफेद हाथियों से, जिसमें हर तबके के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, मीडिया के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने यहाँ के गरीब आवाम का खून चूसा है, उसको निकालने के लिए हर स्टेट में एक कमीशन बनाया जाए, नेशनल कमीशन बनाया जाए, जो एक काला धन, रिश्वत से जो बनाया गया पैसा, जिन्होंने लोगों का टैक्स लूट लिया है, उसको वापस वो ले लें। तब जाके शायद हम सचमुच कह सकते हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को राशन देना है, वो उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च होगा। और लास्ट बात मेरी यही गुजारिश होगी, जो बार बार हम कहते हैं, आप अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दे दीजिए, नहीं तो वहाँ फ़ायदा क्या? वहाँ आप पैसा खर्च नहीं कर पाते, वहाँ LG साहब और इलेक्टेड सरकार के दरमियान रोज झगड़े होते हैं। मेरी एंड पर एक गुजारिश है, बस लास्ट सिर्फ 10 सेकंड। अभी कल से एक नया फितना खड़ा किया है कि आप वहाँ पर सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल जिन्ना साहब का नाम हिस्ट्री से निकाल दीजिए। जम्मू में कहीं कुछ लोग ABVP या किसी और नाम से एजिटेशन कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आप इतिहास को कैसे मिटा सकते हैं? कोई कैसा भी था, इतिहास को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई टू rewrite the history. That will be a devastation for the country. I hope that government will ensure that they will not repeat these blunders and they will come to their senses and do what they need to do for the people.